جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم سامعین کرام، بیوی کے حقوقوں میں سے ایک بہت بڑا حق اس کا نان و نفقہ ہے۔ بیوی کا خرچ، بیوی کی رہائش، بیوی کا لباس اور اس کی تمام جائز خواہشات کو، ضروریات کو پورا کرنا یہ خاوند کے ذمے ہے۔ اگر خاوند ان کو پورا نہیں کرے گا، ان کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا، کمی کی کوشش کرے گا، کوتاہی کرے گا، سستی کرے گا، جبر و ظلم کرے گا، تو یہ خاوند اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ عورت بروز قیامت اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی۔ نان و نفقہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ كِسْوَتُهُنَّ وَرِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کا پہناوا، ان کے کپڑے اور ان کا کھانا اور پلانا یہ تمہارے ذمے ہے، معروف کے ساتھ۔ معروف کے ساتھ مراد یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ ہی خاوند اپنی طرف سے کمی اور کوتاہی کرے گا اور نہ ہی بیوی ان معاملات کے اندر خاوند سے بڑھ چڑھ کے مطالبے کرے گی، اس کی حیثیت سے بڑھ کے، اس کی تنخواہ سے بڑھ کے، اس کی مالی پوزیشن سے بڑھ کے عورت مطالبے کرے گی۔ نہیں، جائز جائز، مناسب درمیانی قسم کی ضروریات کو خاوند کے سامنے پیش کیا جائے گا اور خاوند ان کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ آج گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فسادات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ خاوند ان چیزوں کے اندر کمی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ علیحدہ گھر کی ضرورت ہے، جگہ بھی موجود ہے، خاوند گھر بھی بنا سکتا ہے، لیکن اپنے جوائنٹ سسٹم کو دلیل بنا کے، اتفاق و اتحاد کی نشانی بنا کے خاوند اسی گھر کے اندر رہنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو اسی گھر میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ الگ سے گھر جہاں پہ عورت اپنی بچوں کی تربیت، اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے انداز میں کر سکے، یہ عورت کا، بچوں کا حق ہے اور خاوند کے ذمے پورا کرنا ہے۔ اچھا کھانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، لمبی حدیث ہے، فرمایا کہ اپنی بیویوں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ جیسا لباس اپنے لیے، جتنا لباس اپنے لیے، سال میں جتنے جوڑے اپنے لیے پسند کرتے ہو اتنے ہی اپنی بیوی کو لے کے دو۔ کھانے میں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ، وہی اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر دال لا دی، گھر کے اندر سبزی لا دی اور خود جو ہے نا باہر ہوٹلنگ ہو رہی ہے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، تو یہ بچوں کے اوپر، بیوی کے اوپر ظلم ہے۔ ہمیں نان و نفقہ کے لحاظ سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ویسا جیسا پہنتے ہو بیویوں کو پہناؤ، ویسا جیسا کھاتے ہو بیویوں کو کھلاؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مارنے کی نوبت آئے تو ان کے چہرے پہ نہ مارو، بے دریغ نہ مارو، ایسا نہ مارو کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر نشان پڑ جائیں۔ اور ہاں، اسی طرح اگر علیحدگی کا آپ ایک سوچنا چاہتے ہیں، علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، تو گھر کے اندر علیحدہ ہونا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ناراضگی کی صورت میں آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بھیج دیں یا خود اپنا گھر چھوڑ دیں۔ نہیں، رہنا گھر کے اندر ہے، رکھنا اس کو گھر کے اندر ہے، لیکن اپنا بستر اس سے الگ کر لینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینہ کے لگ بھگ اپنی بیویوں سے الحاح کیا اپنے گھر میں رہیں، بیویوں کو اپنے گھر میں رکھا۔ تو بہرحال یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنی بیویوں کے حقوق مکمل طور پہ ادا کریں گے اور جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ان کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں کریں گے تو گھروں کے اندر سکون رہے گا، گھروں کے اندر محبت رہے گی، گھروں کا ماحول جو ہے وہ سازگار رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔